السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرہ تیزی کی شرعی حقیقت۔ سفر المظفر کے مہینے سے متعلق نحوست کا تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلا ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہیں، مصیبتیں آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے۔ اب جو چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے، نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے۔ ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کے بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ سفر کا آخری بدھ اور نحوست۔ ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر مظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری چار شنبہ یعنی بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقع جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چہار شنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل، واللہ تعالی عالم۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری چار شنبہ کو خوشیاں مناتے ہیں، منحوس شہر یعنی نحوست والا مہینہ چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ ماہ سفر اور اسلامی تعلیمات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان روایت کو پڑھ کر سفر مظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں، تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے، اصل نحوست گناہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرمانبرداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ بندہ بیکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ سفر کے متعلق وہمی خیالات کو کیسے دور کریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وہم اور بدشگونی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔
آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجیے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجیے۔ چنانچہ بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بدشگونی بیڈ اومان کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم پر توکل کیجیے، انشاءاللہ یہ خیال دل سے جاتا رہے گا۔